وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کذالک کا معنی ہے اسی طرح، یعنی یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم نے کل درس دیا تھا اسی طرح آج ہم درس دے رہے ہیں۔ کذالک جس طرح آپ نے کل نماز پڑھی تھی آج آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح پہلے نبی بھیجے گئے تھے اس طرح ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اور جس طرح پہلے نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں نے سلوک کیا ہے آپ کے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلے نبیوں کے ساتھیوں کو آزمایا گیا، آزمائشوں سے دوچار کیا گیا، اسی طرح آپ کے بلال کو، آپ کے خباب بن ارد کو، آپ کے آل یاسر کو ان آزمائشوں سے دوچار کیا گیا ہے۔ اور جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب لوگوں جو نبیوں کے ساتھ تھے، اللہ پاک نے پھر آزمائشوں کے بعد ان کو عزتیں عطا کی ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو بھی عزتیں عطا ہوں گی۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب آپ کی مجلس تھی اور یہ خان صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ سردار صاحب آ کر پہلی صفوں میں بیٹھ گئے، اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ پہلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں پروٹوکول ہمارا حق ہے، جہاں ہم جائیں لوگ پہلے ہمیں سلام کریں، لوگ آگے بڑھ کر ہمارے ہاتھ چومیں۔ یہ پہلی صفوں میں آ کر بیٹھ گئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو اقتدار عطا فرما دیا۔ تو اسی اسنا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غریب ساتھی آیا تو آپ نے بس سردار صاحب ذرا پیچھے ہٹ جائیے، جگہ دے دیجیے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر ایک دوسرا سردار آیا، خان صاحب ذرا پیچھے ہٹ جائیں، وہ میرا ساتھی آ گیا ہے۔ پھر تیسرا ساتھی آ گیا، آپ نے کہا سردار صاحب ذرا اور پیچھے ہٹ جائیے۔ سردار صاحب اور خان صاحب پیچھے ہٹتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ جوتیوں کی جگہ پر جا کر گئے، اور پھر وہاں چیخ پڑے کہ ہائے ہماری یہ بےعزتی۔ تو کہا گیا کہ یہ تو نہیں چیخے تھے جب آپ ان کی کھالیں ادھیڑ رہے تھے، ہاں جی، جب ان کے سینے پر پتھر رکھ رہے تھے یہ تو آہد آہد پکار رہے تھے، ان کی زبان پر تو الکلمات شکر تھے، ہاں جی۔ تو یہ اسی طرح ہوتا رہا ہے اور اس طرح ہوتا رہے گا۔ یہ پہلے آپ کام کرنے والے نہیں ہیں جو آپ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں محمد مصطفیٰ اور آپ کے ساتھی، یہ کام اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اسی طرح کیا گیا جس طرح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کذالک انزلنا حکما عربیا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے حکما عربیا۔ حکم کو، یہ حکم ہے، اس کو اپیلوں کے انداز میں پیش نہ کیا جائے، آئزانہ طریقے سے شاہی فرمان جس طرح پیش کیا جاتا ہے اللہ کے قرآن کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ شاہی فرمان ہے جی۔ اور عربین، عربی کہتے ہیں بالکل کھول کھول کر بیان کر دینے والی۔ عربی کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور باقی سارے عجم ہیں۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، وہ کہتے ہیں جن مضامین کو ہماری زبان ادا کر سکتی ہے دنیا کی کوئی دوسری زبان اس مضمون کو ادا نہیں کر سکتی، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے گونگے، ہاں جی۔ تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور عربی میں نازل کیا ہے، واضح طور پر نازل کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ بجھارتوں اور پہیلیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کے زندہ مسائل کو آ کر ٹچ کر کے ان کا حل بتا دیا۔ لیکن اتنی وضاحت کے بعد سمجھا دیا ہے ہم نے آپ کو، اب اس کے سمجھا دینے کے بعد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے کہنے پر چلے، ان کے ہاں جا کر آپ نے عزت مانگی، کون لوگ تھے اس وقت؟ یہودی تھے، نصرانی تھے اور اس وقت مشرکین تھے۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کی من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، جب تک علم نہیں تھا تو وہ نہیں تھا، اب تو علم آ گیا ہے، اب علم کے بعد آپ نے ان کی پیروی کی کہ ودوا ما عنتم، خوش ہوتے ہیں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وقد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہوں سے کبھی کبھی بغض جھلک پڑتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں کے اوپر بھانبڑ بن رہے ہیں، آگ جل رہی ہے تمہارے خلاف، وہ اس سے بھی بڑی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تمسسکم حسنہ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی کامیابی ملے تو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ، ان تصبکم حسنہ، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا، اور جب ان کو کوئی، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یہ خوش ہوتے ہیں جی۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، مفسرین کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو سنا کر دراصل امت کو سنوایا گیا ہے، آپ سے تو توقع نہیں تھی۔ اگر آپ قوم نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کی امت نے بعد میں ان کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اگر ان کی پیروی کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم نے ان کے دروازے پر جا کر سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا، سوال کے لیے جھولی پھیلائی، ان کے سامنے درخواستیں کی، عزت لینے کے لیے ان کے دروازے پر گئے، رزق لینے کے لیے ان کے دروازے پر گئے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے دروازے پر گئے اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کے قرآن نے یہاں لکھ کر دے دیا ہے جی مالک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر کسی مدد اور نصرت کی امید نہ رکھنا۔
یہ لکھا ہوا ہے جی، اب قرآن ہے، اس کو بدل کر دیکھیں آپ. مالا کا نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی ولی، کوئی سرکار ساز نہیں ہوگا. واق کہتے ہیں کوئی پھر بچانے والا نہیں ہوگا. پھر جگہ جگہ پر رسوا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر تمہاری آبرو نیلام ہوگی. کچھ جونکے ہیں جن کو تم نے پال رکھا ہے، یہ تمہارا خون نچوڑ کر آ جائیں گے، قرضے تمہارے نام پر لیے جائیں گے، یہ پھر آپس میں بانٹ لیں گے. 74-80 خاندان ہے، 70 سال سے اس ملک کی بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہی پارٹیاں بدل کر کبھی ادھر چلے جاتے ہیں اور کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، اور ہم پاگلوں کی طرح کبھی اس کے جھنڈے اٹھاتے ہیں کبھی اس کے جھنڈے اٹھاتے ہیں. دیکھتے نہیں تھے یہ کل حضرت صاحب کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہوئے، یہ دیکھتے ہی نہیں. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، کہا یہ گیا اگر آپ نے ان کی پیروی کی، اور یہ سارے کے سارے اسی ایک دروازے کے غلام ہیں، اسی ایک چوکھٹ کے نوکر ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی پیروی کرنے والے اور اس کی اتباع کرنے والے. اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر جب مسلمان امت کسی دوسرے دروازے پر جھکے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت و امداد اس سے روک لے گا. اللہ نے قرآن میں لکھ کر دے دیا. پھر تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہاری فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا، تمہاری چیخوں کے اوپر کوئی توجہ دینے والا بھی نہیں. چیختے رہو گے، سڑتے رہو گے، چلتے رہو گے، اسی طرح رسوا ہوتے رہو. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ بالکل اسی طرح اترتا ہے جس طرح آج کے حالات پر اتر رہا. کیا بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.